أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن بدری صحابی کا میں ورنن کروں گا وہ حضرت بلال بن رباح. حضرت بلال کے پتا کا نام رباح تھا اور ماتا کا نام حمامہ. حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے. حضرت بلال کا اپنام عبداللہ تھا، جبکہ کچھ روایات میں ابو عبد الرحمن اور ابو عبد الکریم اور ابو عمر بھی ورنت ہے. حضرت بلال کی ماتا حبشہ کی رہنے والی تھیں. پتا عرب کی دھرتی سے سمبند رکھتے تھے. وشیشجوں نے لکھا ہے کہ حبشہ سامی نسل سے سمبند رکھتے تھے، ارتھات قدیم زمانہ میں سامی یا کچھ عربی قبیلے افریقہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے، جس کے کارن ان کی نسلوں کے رنگ تو افریقہ کی دوسری قوموں کی طرح ہو گئے تھے، لیکن وہاں کے وشیش چہن اور عادات ان میں ظاہر نہ ہوئے. بعد میں ان میں سے کچھ لوگ غلام بن کر عرب واپس لوٹ گئے کیونکہ ان کا رنگ کالا تھا، اس لیے عرب انہیں حبشی ارتھات حبشہ کے رہنے والے ہی سمجھتے تھے. ایک روایت کے انوسار حضرت بلال مکہ میں پیدا ہوئے اور مولدین میں سے تھے. مولدین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو وشیش عرب نہ ہوں. ایک دوسری روایت کے انوسار آپ سورہ میں پیدا ہوئے، اور سورہ یمن اور حبشہ کے نکٹ ہے، جہاں ملی جلی نسل کے اتیادک لوگ پائے جاتے ہیں. حضرت بلال کا رنگ گندم گو سیاہی مائل تھا، دبلا پتلا شریر تھا، سر کے بال گھنے تھے اور گالوں پر گوشت کم تھا. حضرت بلال نے کئی وواہ کیے. ان کی کچھ پتنیاں عرب کے اتیادک شریف اور سمانت گھروں سے سمبند رکھتی تھیں. آپ کی ایک پتنی کا نام حالہ پتری عوف تھا، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن تھیں. ایک پتنی کا نام ہندہ خولہ تھا. بنو بکیر کے خاندان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا نکاح کروایا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ونش میں بھی حضرت بلال کا رشتہ سمدھیانے کا استھاپت ہوا تھا، البتہ کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت بلال کے ایک بھائی تھے جن کا نام خالد تھا اور ایک بہن تھی جن کا نام غفیرہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال سابق الحبشہ ہیں، ارتھات حبشہ والوں میں سب سے پرتھم ایمان لانے والوں میں سے ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے میں پراتھمکتا لے جانے والے 4 ہیں. انا سابق العرب، ارتھات میں عربوں میں پراتھمکتا لے جانے والا ہوں. سلمان سابق الفارس، ارتھات سلمان اہل فارس میں سے پراتھمکتا لے جانے والے ہیں. اور بلال سابق الحبشہ، ارتھات بلال حبشہ والوں میں سے پراتھمکتا لے جانے والے ہیں.
اور صہیب سابق الروم اور صہیب رومیوں میں سے پراتھمکتا لے جانے والے ہیں۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ حضرت بلال بن رباح ان لوگوں میں سے تھے جب وہ اسلام لائے تو ان کو عذاب دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں، پرنتو انہوں نے ان لوگوں کے سامنے کبھی وہ شبد نہیں نکالے جو وہ چاہتے تھے، ارتھات اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا۔ انہیں امیہ بن خلف عذاب دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان پر وبھن پرکار کے عذاب دیے جاتے تھے۔ جب لوگ حضرت بلال کو عذاب دینے میں سختی کرتے تو حضرت بلال احد احد کہتے۔ وہ لوگ کہتے اس طرح کہو جس طرح ہم کہتے ہیں، تو حضرت بلال اتر دیتے کہ میری زبان اسے اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی جو تم کہتے ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت بلال کو جب کشٹ پہنچایا جاتا اور مشرکین یہ ارادہ کرتے کہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں تو حضرت بلال کہتے اللہ اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت بلال ایمان لائے تو حضرت بلال کو ان کے مالکوں نے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور ان پر پتھر اور گائے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے تمہارا رب لات اور عزیٰ ہے، پرنتو آپ احد احد ہی کہتے تھے۔ ان کے مالکوں کے پاس حضرت ابو بکر آئے اور کہا کہ کب تک تم اس ویکتی کو کشٹ دیتے رہو گے؟ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو 7 اوقیہ میں خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، ارتھات 280 درہم میں۔ پھر حضرت ابو بکر نے یہ گھٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں ورنن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر مجھے بھی اس میں شامل کر لو۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا تھا، اور خرید کے سمبند میں جیسا کہ پہلے ورنن کیا ہے 280 درہم۔ کچھ روایات کے انوسار حضرت ابو بکر نے انہیں 5 اوقیہ ارتھات 200 درہم میں، اور کچھ کے انوسار 7 اوقیہ 280 درہم میں، اور کچھ کے انوسار 9 اوقیہ 360 درہم میں خریدا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خریدا تو وہ پتھروں میں دبے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے سونے کے 5 اوقیے کے بدلے ان کو خریدا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ یدی آپ کیول 1 اوقیہ دینے پر بھی راضی ہوتے ارتھات 40 درہم تو ہم 1 اوقیہ میں بھی اس کو بیچ دیتے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یدی تم اس کو 100 اوقیہ ارتھات 4000 درہم میں بھی بیچنے کو تیار ہوتے تو میں 100 اوقیہ میں بھی اس کو خرید لیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے 7 ایسے غلاموں کو آزاد کروایا جنہیں کشٹ دیا جاتا تھا۔ ان میں سے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیم شامل تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے ورنن ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار ارتھات بلال کو آزاد کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت بلال کو دی جانے والے پیڑا اور حضرت ابو بکر کا آپ کو آزاد کرانے کی گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ غلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وبھن اقوام کے تھے، ان میں حبشی بھی تھے جیسے بلال رومی بھی تھے جیسے صہیب، پھر ان میں عیسائی بھی تھے جیسے زبیر اور صہیب، اور مشرکین بھی تھے جیسے بلال اور عمار۔ بلال کو ان کے مالک تپتی ریت پر لٹا کر اوپر یا تو پتھر رکھ دیتے یا نوجوانوں کے سینوں پر کودنے کے لیے نردھارت کر دیتے۔ حبش النسل بلال امیہ بن خلف نامی ایک مکئی رئیس کے غلام تھے۔ امیہ انہیں دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں مکہ سے باہر لے جا کر تپتی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا تھا کہ لات اور عزیٰ کے
کہ لات اور عزا کی خدائی کو سویکار کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ومختہ دھارن کرو۔ بلال اس کے اتر میں کہتے احد احد، ارتھات اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بار بار آپ کا یہ اتر سن کر امیہ کو اور غصہ آ جاتا اور وہ آپ کے گلے میں رسہ ڈال کر شیطان لوگوں کے حوالے کر دیتا اور کہتا کہ ان کو مکہ کی گلیوں میں پتھروں کے اوپر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جس کی وجہ سے ان کا بدن خون سے تر بتر ہو جاتا، پرنتو پھر بھی احد احد کہتے چلے، ارتھات خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ کچھ سمے کے پشچات جب خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ میں امن دیا، جب وہ آزادی سے عبادت کرنے کے یوگیہ ہو گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اذان دینے کے لیے نردھارت کیا۔ یہ حبشی غلام جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بجائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تو مدینہ کے لوگ جو اس کے حالات سے اگیان تھے ہنسنے لگ جاتے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلال کی اذان پر ہنستے ہوئے پایا تو آپ لوگوں کی طرف مڑے اور کہا تم بلال کی اذان پر ہنستے ہو، پرنتو خدا تعالیٰ عرش پر اس کی اذان سن کر پرسن ہوتا ہے۔ آپ کا سنکیت اسی طرف تھا کہ تمہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ شین نہیں بول سکتا، پرنتو شین اور سین میں کیا رکھا ہے خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ جب تپتی ریت پر ننگی پیٹھ کے ساتھ اس کو لٹا دیا جاتا تھا اور اس کے سینے پر ظالم اپنی جوتیوں کے ساتھ کودا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا اب بھی سبق آیا ہے یا نہیں، تو یہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں احد احد کہہ کر خدا تعالیٰ کی توحید و ایکتا کا اعلان کرتا رہتا تھا اور اپنی وفاداری اور اپنی توحید کی آستھا اور اپنے دل کی مضبوطی کا پرمان دیتا تھا۔ عطا اس کا اشہدو بہت سے لوگوں کے اشہدوں سے زیادہ قیمتی تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان پر یہ ظلم دیکھے تو ان کے مالک کو ان کی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کروا دیا، اور اسی طرح اور بہت سے غلاموں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے آزاد کرایا۔ حضرت بلال کی گھٹنا السابقون الاولون پرتھم ایمان لانے والوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے اس وقت اسلام کا اعلان کیا جب کیول 7 آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ورنن کیا کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کا اعلان فرمایا وہ 7 ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمار اور ان کی ماتا سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقداد۔ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چاچا ابو طالب کے دوارا سے سرکشت رکھا، اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے دوارا سے سرکشت رکھا، جیسا کہ میں پچھلے ایک خطبہ میں ورنن کر چکا ہوں کہ نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے کشٹ سے سرکشت رہے، اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قوم ظلموں سے بچا سکی۔ آپ دونوں پر بھی ظلموں کی اتیادھکتا ہوئی تھی۔ آرمبھ میں کچھ سمے نرمی ہوئی، لیکن بعد میں تو بڑی سختیاں ہوتی رہیں، لیکن بہرحال یہ راوی کا ورنن ہے۔ ورنن کرنے والے کہتے ہیں ان کا تو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے والا تھا، کوئی بات کہہ دیتا تھا، آواز اٹھا دیتا تھا، لیکن باقیوں کو مشرکوں نے پکڑ لیا جو کمزور تھے یا غلام تھے، اور لوہے کی بیڑیاں پہنائیں اور انہیں دھوپ میں جلاتے تھے۔ پس ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے ان کے ساتھ جس میں وہ چاہتے تھے سمجھوتا نہ کر لیا ہو، سوائے بلال کے، کیونکہ ان پر ان کی جان اللہ کی خاطر ویرتھ ہو گئی تھی۔ حضرت بلال جو سدیو ڈٹے رہے اور اپنی قوم کے لیے بھی حیثیت بے حیثیت تھے،
وہ ان کو پکڑتے اور لڑکوں کے سپرد کر دیتے اور وہ انہیں مکہ کی گھاٹیوں میں گھماتے پھرتے اور بلال احد احد کہتے جاتے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت بلال کے پرتھم یگ میں ایمان لانے کا ورنن کرتے ہوئے ایک استھان پر اس پرکار فرماتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو السابقون الاولون ارتھات پرتھم ایمان لانے والے صحابہ میں سے تھے، جن کے سمبندھ میں متبھید ہے کہ انہوں نے پہلے بیعت کی یا بلال نے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام اور ایک آزاد نے مجھے سب سے پرتھم سویکار کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس سے حضرت بلال اور حضرت ابو بکر مراد لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر حضرت خباب ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین ارتھات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں حضرت بلال کے کشٹوں کا ورنن کرتے ہوئے جو ورنن فرمایا ہے وہ اس پرکار ہے۔ بلال بن رباح امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام تھے۔ امیہ ان کو دوپہر کے سمے جبکہ اوپر سے آگ برستی تھی اور مکہ کا پتھریلا میدان بھٹی کی طرح تپتا تھا، باہر لے جاتا اور ننگا کر کے زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا، لات اور عزیٰ کی پرستش کرو، عبادت کرو اور مجھ سے الگ ہو جاؤ، انیتھا اس طرح کشٹ دے کر ماروں گا۔ بلال زیادہ عربی نہ جانتے تھے، بس کیول اتنا کہتے، احد احد ارتھات اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے، اور یہ اتر سن کر امیہ تیز ہو جاتا اور ان کے گلے میں رسہ ڈال کر انہیں شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا، اور وہ ان کو مکہ کے پتھریلی گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، جس سے ان کا شریر خون سے ڈوب جاتا، پرنتو ان کی زبان پر احد احد کے اترکت اور کوئی شبد نہ آتا۔ حضرت ابو بکر نے ان پر یہ اتیاچار دیکھا تو ایک بڑی قیمت پر خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت بلال جب ہجرت کر کے مدینہ پدھارے تو آپ نے حضرت سعد بن خثیمہ کے گھر ٹھہراؤ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا بھائی چارہ حضرت عبیدہ بن حارث سے کروایا، جبکہ ایک انیہ روایت کے انوسار آپ نے حضرت بلال کا بھائی چارہ حضرت ابو رویہ خثیمہ سے کروایا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صحابہ وہاں بیمار ہونے لگے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ بھی شامل تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار ہو گیا، حضرت ابو بکر کو جب بخار ہوتا تو یہ کویتا پڑھتے۔ عربی کویتا تھی جس کا انواد یہ ہے کہ پرتیک ویکتی جو اپنے گھر میں صبح اٹھتا ہے تو اسے صبح بخیر کہا جاتا ہے، جبکہ مرتیو اس کی جوتی کی تسمے سے بھی نکٹ ہوتی ہے۔ حضرت بلال جب ان کا بخار اتر جاتا تو اونچی آواز سے رو رو کر یہ کویتا پڑھتے، جس کا انواد یہ ہے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا میں کوئی رات وادی مکہ میں بسر کروں گا اور میرے نکٹ اذخر اور جلیل گھاس پات ہو، اور کیا میں کسی دن مجنہ میں پہنچ کر اس کا پانی پیوں گا۔ مجنہ بھی مکہ سے کچھ دوری پر مراز الزہران کے نکٹ ایک استھان ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا ایک پرسدھ مشہور میلہ مراز الزہران میں عکازہ کے بعد لگتا تھا، اور عرب کے لوگ عکاز کے بعد مجنہ استھانانترت ہو جاتے اور 20 دن رہا کرتے تھے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہاں میں پانی پیوں گا اور شامہ اور طفیل پہاڑ میرے سامنے ہوں گے، اور کیا شامہ اور طفیل پہاڑ میرے سامنے ہوں گے؟ شعر میں کہہ رہے ہیں
वर्णन कर रहे हैं। तुफैल भी मक्का से तकरीबन 10 मील पर एक पहाड़ है और उसके निकट एक और पहाड़ था जिसको शामा कहते हैं। फिर हज़रत बिलाल कहते हैं कि अल्लाह शोबान बिन रबिया, अतिब्बा बिन रबिया और उमैया बिन खल्फ पर लानत हो, क्योंकि उन्होंने हमारी सरज़मीन से वबा वाली ज़मीन की तरफ हमें निकाल दिया है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह मदीना को हमें ऐसा ही प्यारा बना दे। जब ये बातें सुनी हज़रत अबू बकर की भी और हज़रत बिलाल की भी, तो आपने फरमाया ऐ अल्लाह मदीना को हमें ऐसा ही प्यारा बना दे जैसा कि हमें मक्का प्यारा है, इससे या उससे बढ़कर। ऐ अल्लाह हमारे सा में और हमारे मुद में बरकत दे। ये सा और मुद भी प्रसिद्ध मापदंड के नाम हैं, वज़न करने के लिए किए जाते हैं। और मदीना को हमारे लिए सेहतमंद स्थान बना और उसके बुखार को हुजफा की तरफ स्थानांतरित कर दे। हुजफा भी एक अन्य शहर है मक्का की ओर। हज़रत आयशा कहती थीं कि हम मदीना आए और वो अल्लाह की ज़मीन में सबसे ज़्यादा महामारी से प्रभावित लोगों का स्थान था। उन्होंने कहा बुत्हान नाले में थोड़ा सा पानी बहता था, वह पानी भी बदमज़ा बदबूदार था। बुत्हान भी मदीना की एक वादी का नाम है, ये बुखारी में रिवायत है। जब कादियान से हिजरत हुई तो उस समय अहमदियों को विशेष तौर पर हिजरत मदीना के हवाले से नसीहत करते हुए हमें इस हिजरत से परेशान नहीं होना चाहिए। हज़रत बिलाल की इस घटना का हवाला देते हुए इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का वर्णन करते हुए हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक़्त फ़रमाया, जमात को कहते हुए कि मैं औरों को तो नहीं जानता, औरों को तो नहीं कह सकता, जो दूसरे लोग गैर अहमदी मुसलमान हिजरत करके आए हैं, लेकिन अहमदियों से ये कहता हूँ कि ये ख़्याल छोड़ दो कि तुम लुटे हुए हो, तुमने हिजरत की है, लुट पुट के आए हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुहाजिरीन पर अफसोस किया करते थे जो देश और संपत्ति को छूट जाने पर अफसोस करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पधारे उस समय मदीना का नाम यसरब हुआ करता था और वहाँ मलेरिया भी कसरत से होता था। बुखार मलेरिया फैलना शुरू हुआ तो महाजरीन को बुखार चढ़े। इधर वतन की जुदाई का सदमा था। उनमें से कुछ ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाय मक्का, हाय मक्का। एक दिन हज़रत बिलाल को भी बुखार हो गया। उन्होंने कविता बना बना कर शोर मचाना शुरू कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप नाराज़ हुए और फरमाया कि क्या तुम ऐसे काम के लिए यहाँ आए हो? हिजरत की है तो शोर मचाना कैसा? हज़रत मुस्लिम मऊद फरमाते हैं, अहमदियों को नसीहत करते हुए उस वक़्त जो हिजरत करके आए थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान, कि मैं भी तुम्हें ये भी कहता हूँ कि खुश रहो। तुम ये ना देखो कि हमने क्या खोया है, तुम देखो कि हमने किसके लिए खोया है। अर्थात अगर तुमने जो खोया है वह खुदा के लिए और इस्लाम की प्रगति के लिए खोया है तो तुम सदैव खुश रहो और किसी अवसर पर भी अपनी कमरे ना छोड़ो। तुम्हारे चेहरे दुखी ना हों बल्कि उन पर प्रसन्नता के चिन्ह पाए जाएं। हम अहमदी तो इस सोच को रखने वाले हैं और ये हमें नसीहत की थी उस समय खलीफा ने कि हमारी हिजरत अल्लाह ताला की खातिर और इस्लाम की खिदमत के लिए है। और आज वह लोग जो पाकिस्तान के बनाने के विरुद्ध थे, पाकिस्तान की धन संपत्ति और स्थानापन के दावेदार बनकर अपने झूठ और फरेब से अहमदियों को उस देश की बुनियादी शहरी अधिकार से वंचित कर रहे हैं जिसकी खातिर सबसे अधिक कुर्बानियाँ अहमदियों ने दी। जिस दीन की बढ़ोतरी और ख़िदमत के लिए हमने हिजरत की, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अपने सियासी उद्देश्य की खातिर उस दीन का नाम लेने पर भी हम पर पाबंदी लगा दी। हमें बहरहाल उनकी किसी सनद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें अफसोस इस बात पर अवश्य होता है कि उन तथाकथित
دیش کے ٹھیکیداروں نے احمدیوں پر اتیاچار کر کے کیول احمدیوں پر اتیاچار نہیں کیا بلکہ پاکستان پر اتیاچار کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور دنیا میں ملک کی بدنامی کا کارن بن رہے ہیں، اس کی پرگتی میں روک بن رہے ہیں۔ یدی یہ لوگ نہ ہوں تو ملک اس وقت پرگتی کر کے کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہو۔ جو ملک کو کھا رہے ہیں، دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، لیکن اس کے اترکت ہم پاکستانی احمدیوں کا یہ کام ہے، وشیش طور پر جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، کہ ملک کی پرگتی کے لیے اپنی سمست پرتیبھاؤں کے ساتھ پریاس کرتے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے اس ملک کو پاک کرے۔ بہرحال یہ گھٹنا تو اس سمبندھ میں ورنن ہو گئی۔ اب میں پناہ حضرت بلال کی اور گھٹنا ورنن کرتا ہوں۔ روایات طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد، خندق سمیت سمست غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ غزوہ بدر میں حضرت بلال نے امیہ بن خلف کا وَدھ کیا، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور حضرت بلال کو اسلام لانے پر دکھ دیا کرتا تھا۔ امیہ بن خلف کے وَدھ کی گھٹنا صحیح بخاری میں ورنن ہوئی ہے، جیسے خبیب بن اصاف کے ورنن میں پہلے ورنن کر چکا ہوں۔ اس کا وستار یہاں بھی کچھ ورنن کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کا سیدھا حضرت بلال کے ساتھ سمبندھ بھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، وہ ورنن کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو پتر لکھا کہ وہ مکہ میں اس وقت دارالحرب تھا، میرے مال اور بال بچوں کی رکشا کریں اور میں اس کے دھن اور وستوؤں کی مدینہ میں رکشا کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اس سے پرانا سمبندھ تھا۔ امیہ بن خلف بدر کی جنگ میں بھی شامل ہوا، کافروں کی فوج میں بھی آیا تھا، ساتھ ساتھ کافروں کے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اس کے بدر میں شامل ہونے کا گیان ہو گیا تھا۔ اس پر اس پرانے سمبندھ کی وجہ سے وہ اس پر احسان کر کے جنگ کے پشچات رات کو اس کو بچانا بھی چاہتا تھا۔ اس لیے وہ ورنن کرتے ہیں کہ جب وہ بدر کی جنگ میں تھا تو میں ایک پہاڑ کی طرف جب لوگ سو چکے تھے نکل گیا کہ میں اس کی رکشا کروں، کیونکہ پتہ تھا کہ اس طرف ہے کہیں گیا ہوا، تو میں بھی گیا تاکہ اس کی رکشا کر کے بچا لوں۔ حضرت بلال نے اس وقت اسے کہیں دیکھ لیا، اس لیے حضرت بلال گئے اور انصار کی ایک مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یہ امیہ بن خلف ہے، اگر بچ نکلا تو میری خیر نہیں۔ اس پر بلال کے ساتھ کچھ لوگ ہمارا پیچھا کرنے نکلے، میں ڈرا کہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے، اس لیے میں نے اس کے بیٹے کو اس کی خاطر پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی میں ویست ہو جائے اور ہم ذرا آگے نکل جائیں۔ کہتے ہیں اس لیے انہوں نے اس بیٹے کو تو لڑائی میں مار دیا، میرا یہ داؤ جو تھا وہ کارگر نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے اس کو مار کر پھر ہمارا پیچھا شروع کر دیا، اور امیہ چونکہ بھاری بھرکم آدمی تھا اس لیے جلدی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ انتتہ جب انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، نکٹ پہنچ گئے، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گیا اور میں نے اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا کہ اسے بچاؤں، تو انہوں نے جو پیچھا کر رہے تھے میرے نیچے سے اس کے بدن میں تلواریں گھونپیں، یہاں تک کہ اسے مار ڈالا۔ ان میں سے ایک نے اپنی تلوار سے میرے پاؤں پر گھاؤ بھی کر دیا۔ ایک انیہ روایت میں یہ گھٹنا اس پرکار ورنت ہے، اس کا کچھ بھاگ ورنن کر دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ان دنوں ارتھات امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو لے کر چل رہا تھا کہ اچانک حضرت بلال نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ مکہ میں امیہ حضرت بلال کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا عذاب دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے امیہ کو دیکھتے ہی بولے، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہاں ہے، یدی یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، یہ سن کر میں نے کہا، تم میرے قیدیوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ حضرت بلال نے بار بار یہی کہا،
اور میں بھی ہر بار یہی کہتا رہا کہ میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال اونچی آواز سے چلائے، انہوں نے آواز دی شور سے، شور مچا کہ اے اللہ کے انصار، یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے، یدی یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا، اور بار بار ایسا کہا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ سن کر انصار دوڑ پڑے اور انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر حضرت بلال نے تلوار کے وار سے امیہ کے بیٹے پر حملہ کیا، جس کے نتیجہ میں وہ نیچے گر گیا۔ امیہ نے اس پر بھے کے کارن سے ایسی بھیانک چیخ ماری کہ ایسی چیخ میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے پشچات انصاریوں نے ان دونوں کو تلواروں کے وار سے کاٹ ڈالا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری یا کوش ادھیکش بھی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک ویکتی نے پوچھا، کیا آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی یاترا میں شامل ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، یدی میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمبند نہ ہوتا تو میں شریک نہ ہوتا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں افسر ملا، رشتہ داری تھی، اس لیے یاترا میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت پھر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نشان کے قریب آئے جو کہ حضرت کثیر بن سلط کے گھر کے نکٹ تھا، اور صحابہ کو سمبودھت کر کے فرمایا۔ پھر آپ نے مہیلاؤں کے پاس آئے اور انہیں سمجھایا کہ پھر وہ اپنی جو روایت ورنن کر رہے ہیں وہ، اور انہوں نے صدقہ دینے کے لیے فرمایا، اور مہیلائیں اپنے ہاتھوں کو جھکا جھکا کر اپنی انگوٹھیاں اتارتیں اور حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالتی جاتی تھیں۔ حضرت بلال ساتھ تھے، وہ چادر تھی، اس میں وہ ڈالتی جاتی تھیں۔ یہ روایت حضرت ابن عباس نے ورنن کی ہے۔ اس کے پشچات آپ اور حضرت بلال گھر آئے۔ حضرت انس بن مالک ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کی خاطر اتنا کشٹ دیا گیا کہ جتنا کسی کو نہیں دیا جا سکتا، مجھے اللہ کی خاطر بھیبیت کیا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرایا جا سکتا، اور مجھے تیسری رات آ جاتی کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسا کھانا نہ ہوتا جسے کوئی جاندار کھا سکے، پرنتو اتنا جسے بلال کی بغل چھپا سکتی، بہت تھوڑا معمولی کھانا ہوتا تھا۔ حضرت بلال کو سب سے پرتھم مؤذن ہونے کا بھی سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ان کے لیے یاترا ایوم ٹھہراؤ میں مؤذن رہے، اور آپ اسلام میں پہلے ویکتی تھے جنہوں نے آزاد دی۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن یزید اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ورنن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بلانے کے لیے بگل کا سوچا، پھر ناقوس کا ارشاد فرمایا، عطا وہ بنایا گیا۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے انوسار بوق اور ناقوس کے پریوگ کا مشورہ صحابہ نے دیا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید کو سوپن دکھایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے سوپن میں دیکھا ایک آدمی جس پر 2 ہرے کپڑے تھے، اور وہ آدمی بگل اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے اس کو سوپن میں ہی کہا، اے اللہ کے بندے، تم یہ بگل بیچو گے؟ اس نے کہا، تم اس سے کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں اس کے دوارا نماز کے لیے بلایا کروں گا۔ اس نے کہا، کیا میں تجھے اس سے اچت طریق نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، پھر وہ اذان کے الفاظ سنائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پوری اذان، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید نکلے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سوپن سنایا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے سوپن میں ایک آدمی دیکھا، اس پر 2 ہرے کپڑے تھے اور وہ بگل اٹھائے ہوئے تھا۔ پھر ساری بات آپ کے سامنے ورنن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارے دوست نے سوپن دیکھا ہے۔ پھر عبداللہ بن زید کو آدیش فرمایا، تم بلال کے ساتھ مسجد جاؤ اور اسے یہ شبد بتاتے جاؤ اور وہ ان کو اونچی آواز سے پکاریں، کیونکہ تمہارے نسبت وہ ادھک اونچی آواز والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا، میں بلال کے ساتھ مسجد کی اور گیا اور میں انہیں یہ شبد بتاتا جاتا اور وہ اونچی آواز کے ساتھ پکارتے جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے آواز سنی اور وہ باہر پدھارے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میں نے بھی سوپن میں وہی دیکھا ہے جو انہوں نے دیکھا۔ اس کو ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ابھی تک نماز کے لیے اعلان یا اذان اتیادی کی ویوستھا نہیں تھی۔ صحابہ سدھارنتیا وقت کا انومان کر کے سوئم نماز کے لیے اکتر ہو جاتے تھے، پرنتو یہ اوستھا کوئی سنتشٹی جنک نہیں تھی۔ اب مسجد نبوی کے تیار ہو جانے پر یہ پرشن ادھک محسوس ہوا کہ کس طرح مسلمانوں کو سمے پر اکتر کیا جاوے۔ کسی صحابی نے نصارہ کی طرح ناقوس کی رائے دی، کسی نے یہود کا ادھارن دیا اور بوک کا مشورہ پرستت کیا، کسی نے کچھ کہا، پرنتو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ کسی ویکتی کو نردھارت کیا جائے کہ وہ نماز کے سمے یہ گھوشنا کر دیا کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال کو آدیش دیا کہ وہ اس کرتویہ کو ادا کیا کرے۔ اس لیے اس کے بعد جب نماز کا سمے آتا تھا، بلال اونچی آواز سے الصلاۃ الجامع کہہ کر پکارا کرتے تھے اور لوگ اکتر ہو جاتے تھے، بلکہ یدی نماز کے اتیرک بھی کسی ادیشیہ کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں اکتر کرنا ادیشیہ ہوتا تو یہی آواز دی جاتی تھی۔ اس کے کچھ سمے پشچات ایک صحابی عبداللہ بن زید نصارہ کو سوپن میں ورتمان اذان کے شبد سکھائے گئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہو کر اپنے اس سوپن کا ورنن کیا اور کہا کہ میں نے سوپن میں دیکھا ہے، ایک ویکتی کو اذان کے ڈھنگ پر یہ شبد پکارتے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سوپن خدا کی اور سے ہے، اور عبداللہ کو آدیش دیا کہ بلال کو یہ شبد سکھا دیں۔ وچتر سنیوگ یہ ہوا کہ جب بلال نے شبدوں میں پہلی بار اذان دی تو حضرت عمر اسے سن کر ترنت آپ کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج جن شبدوں میں بلال نے اذان دی تھی، بالکل یہی شبد میں نے بھی سوپن میں دیکھے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے شبد سنے تو فرمایا کہ اسی کے انوسار وحی بھی ہو چکی ہے۔ الغرض اسی طرح ورتمان اذان کا ڈھنگ جاری ہو گیا، اور جو ڈھنگ اس طرح شروع ہوا ویسا پوتر اور من موہک ہے کہ کوئی انیہ ڈھنگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جبکہ پرتیک 5 سمے اسلامی دنیا کے پرتیک شہر اور گاؤں میں ہر مسجد میں خدا تعالیٰ کی ایکتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آواز بلند ہوتی ہے، اور اسلامی شکشاؤں کا سارانش اتیادک خوبصورت اور سنکشیپ شبدوں میں لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ موسیٰ بن محمد اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال اذان دے کر فری ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنا دینا چاہتے تھے تو آپ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یا رسول اللہ،
یعنی ارتھات نماز کے لیے آئیں، سفلتا اور کامیابی کے لیے آئیں، نماز یا رسول اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے نکلتے اور حضرت بلال دیکھ لیتے تو اقامت شروع کر دیتے۔ یہ اسپشٹ نہیں ہے، اقامت تو اسی وقت ہوگی جب امام آ کے ممبر محراب میں آ جائے۔ بہرحال جو بھی روایت کا صحیح انواد نہیں ہے یا یہ صحیح ورنن نہیں ہے، لیکن نسل ڈھنگ وہی ہے جو محراب میں امام آ جائے تو پھر اقامت ہو۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت بلال سے روایت ہے کہ وہ نماز فجر کی سوچنا دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، تو حضرت بلال نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ پھر فجر کی اذان میں ان شبدوں کو جوڑ دیا گیا اور یہی ڈھنگ چل پڑا۔ ایک انیہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کتنے اچھے شبد ہیں، تو اب اپنی فجر کی اذان میں شامل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مؤذن تھے، حضرت بلال، ابو محذور، عمر بن مکتوم۔ ابھی کچھ تھوڑا سا ورنن ان کا اور باقی ہے جو انشاءاللہ بھوشیہ میں ہوگا۔ اس وقت میں کچھ جنازوں کے مرحومین کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ ان کے جنازے ہوں گے، اس لیے پھر باقی انیہ ورنن انشاءاللہ آگے کریں گے۔ پہلا ورنن ہے جو پریے رؤف بن مقصود جونیئر بیلجیم کا ہے۔ یہ شکشک تھے جامعہ احمدیہ UK کے۔ 4 ستمبر کو ان کی مرتیو ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بیلجیم کی جماعت ہاسلڈ سے ان کا سمبند تھا۔ 2018 میں جامعہ میں داخل ہوئے تھے، وہاں کا اپنا سیکنڈری اسکول ختم کر کے یہاں آئے تھے۔ پھر یہ اپنی خلوص سے، نشٹھا سے بھرپور طبیعت، خدمت خلق کے جوش اور محنت کی عادت کے آدھار پر شکشکوں اور ادھیاپکوں میں بہت پریے تھے۔ کچھ دیر پہلے ان کو برین ٹیومر ہوا تھا۔ 6-7 ماہ یہ بیمار رہے، بڑی صبر اور بہادری سے بیماری کا مقابلہ کیا، انتتہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ان کے دادا کے دوارا سے ان کے خاندان میں احمدیت آئی تھی 1950 میں غالباً، اور ان کا اچھا پربھاو تھا۔ ان کے دادا کا تو اس وقت رشتہ داروں نے، ورودھیوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی وفات کے پشچات ان کے پریوار کا اتیادک ورودھ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی ماتا کی طرف سے ان کے پڑنانا عبداللہ صاحب اور ان کی پتنی نے حضرت مسلح موعود کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ رؤف بن مقصود کو جو پیچھے رہنے والوں میں ہیں، ماتا پتا کے اترکت 3 بہنیں اور 2 بھائی شامل ہیں، اور ہمایوں مقصود صاحب پتا ہیں، محسنہ بیگم صاحبہ ماتا ہیں، نشاط عزیزہ پریے نشاط ہے، پتری ہے، عمر 18 ورش، پریے سالے بیٹا ہے، پتر ہے، آیو 14 ورش، پریے تسنیہ انیرا یہ 9 سال کی ہے، پریے فاتحہ مقصود 7 ورش کی ہے، پریے جنت الصائمہ 4 ورش کی ہیں۔ بیلجیم کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں بچپن سے دیکھنے کا مجھے اوسر ملا۔ پریے کو غیر معمولی بچہ پایا۔ جب بھی پریے کی جماعت میں جانے کا اوسر ملا، اس کو سدیو مسجد کے ساتھ جڑا اور خوش اخلاق پایا۔ مرتیو کے پشچات 2 دن بیت الرحیم آلکن میں افسوس کے لیے لوگوں کے آنے کی ویوستھا کی تھی۔ جماعت سے بڑی سنکھیا میں لوگ اس میں شامل ہوئے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو روتے دیکھا۔ ان سب نے پریے کے اتیادک گھٹنائیں بتائیں۔ بیماری کے آرمبھ میں ڈاکٹر نے ان کو بتایا تھا کہ ان کو برین کینسر ہے، جو کہ زندگی کے لیے بھیانک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اترکت کبھی نہ تو ان کے چہرے پر مایوسی آئی اور نہ ہمت چھوڑی۔ ڈاکٹر کے ساتھ میٹنگ میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ جب موصوف بول سکتے تھے تو ان سے میری بات چیت ہوتی رہی۔ میں نے ان کو بہت غیر معمولی نوجوان اور روشن دماغ پایا۔
ڈاکٹر ذکیہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اتیادھک کشٹ دائک بیماری میں بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ ڈاکٹر کے نزدیک اس اوستھا میں مریض کو کچھ اتیادھک شدید غصہ آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے بڑی ہمت دکھائی اور صبر کا پردرشن کیا۔ پریہ کمال جو پھر لکھتے ہیں، امیر صاحب کے پریہ کمال درجہ کے خلافت سے محبت رکھنے والے اور کامل اطاعت کرنے والے تھے۔ سدیو چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی اور ہر ایک سے جو چھوٹا ہو یا بڑے سمان اور پرسنتا سے آدر سے پیش آتے تھے۔ مربی صاحب ہیں ساحل کے، وہ کہتے ہیں کہ بیماری کی جانچ سے پہلے میں نے رمضان میں ان سے اطفال کی کلاسز آن لائن لینے کے لیے کہا تو بڑی نرنترتا سے کلاسز لیتے رہے، یہاں تک کہ جب اس بیماری سے ہسپتال داخل ہوئے تو بیماری کے اتیرکت ہسپتال سے بچوں کی کلاس لیتے رہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی کلاس لیتے لیتے بے ہوشی کی حالت ہو جاتی تھی اور پھر جب طبیعت سنبھلتی تو پناہ کلاس شروع کر دیتے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تکلیف میں ہوں، کلاس نہیں لے سکتا۔ اطفال نے بھی اس کا اظہار کیا کہ جب آپ کو تکلیف ہے تو کلاس نہ لیں، تو انہوں نے سدیو یہ کہا کہ جب واپس جامعہ کھلے گا تو میں جا کے خلیفۃ المسیح کو کیا اتر دوں گا کہ میں نے چھٹیوں کے دوران کیا جماعتی خدمت کی ہے۔ ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا، ایک لگن تھی۔ پھر مربی سلسلہ ہیں اور دوسرے وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ کے لیے انہوں نے وقف عارضی کیا 2010 میں۔ اس وقت ان کے پتا میرے پاس چھوڑ گئے، یہاں رہیں گے کیونکہ اس نے جامعہ میں جانا ہے، اس کی ٹریننگ کریں۔ اس وقت بھی کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کو 5 نمازوں کی ادائیگی کے اتیرکت صبح اٹھ کر نماز تہجد کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ مسجد آلکن جب تعمیر ہو رہی تھی یا رینوویشن اس کی تبدیلی ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے نرنترتا وقار عمل میں حصہ لیا۔ اور سیکٹری جائیداد کہتے ہیں کہ بڑا مشکل اور بھاری کام اپنے ذمے لیتے تھے، پتھر اٹھانے، بجری اٹھانے اتیادی کا، اور بڑی خوشی سے یہ کام کرتے تھے۔ اور ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ سب کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ان کی ماتا بتاتی ہیں کہ دوسروں کو اپنے پر پراتھمکتا دیا کرتے تھے، عام طور پر اسکول اپنا کھانا لے کر جاتے اور وہاں کھا کے آیا کرتے تھے۔ ایک دن گھر آ کر ماتا کو کہا کہ مجھے کھانا دیں، میں نے کہا کہ تم لے کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا ایک بچہ کھانا نہیں لے کر آیا تو اسے میں نے اپنا کھانا دے دیا کہ میں گھر میں جا کر کھا لوں گا۔ اسی طرح اپنے دوست کے بارے میں فکر مند رہتے اور ان کو کہا کرتے تھے مجھے تمہارے بھوشیہ کی چنتا رہتی ہے، کہ اپنے جو قریبی تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ اچھے اخلاق والے دوست چنو اور اپنے بھوشیہ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ بڑی ڈیوٹی، اجتماعات اتیادی، جلسے اتیادی میں لگن سے ڈیوٹی دیا کرتے تھے، بلکہ ان کے افسر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سیکیورٹی ڈیوٹی تھی، ان کی رات کو کچھ کھانے کو پرستت کیا تو انہوں نے کہا پہلے جو میرے ساتھی ہیں ان کو دے دیں۔ کچھ والدین کو جن کے بچے وقف نو میں شامل ہیں ان سے بھی اکثر پوچھتے رہتے تھے چھوٹے ہونے کے اتیرکت، اور پریرت کیا کرتے تھے کوشش کریں کہ آپ کا بچہ جامعہ میں جائے۔ ان کی ماتا نے بھی بڑی ہمت سے ان کی بیماری کا یہ سمے گزارا، پتا نے اور ماتا نے بھی، اور ماتا ان سے کہا کرتی تھی کہ ہم نے تمہیں خدا کی راہ میں وقف کر دیا تھا، اب بھی جہاں تم جا رہے ہو مایوسی ڈاکٹروں نے اظہار کیا تھا اور کوئی آشا نہیں تھی۔ بڑے حوصلے سے انہوں نے کہا کہ اب وہ جگہ جہاں تم جا رہے ہو وہ بھی بڑی اچھی جگہ ہے اور اللہ کی پرسنتا پر پرسن رہنا۔ پریرت کرتی رہیں اور سوئم بھی خدا تعالیٰ کی اچھا پر پرسن تھیں۔ پھر انہوں نے اپنی ایک تصویر جو میرے ساتھ کھنچوائی ہوئی تھی ہسپتال میں اپنے بیڈ کے سامنے رکھوا لی اور ادھکتر تبلیغ کا دعا ذریعہ بنتی تھی۔ اور ڈاکٹر پوچھتے تھے کہ کون سی کمیونٹی سے سمبندھ ہے، ان کو بتایا جاتا کہ ہم جماعت احمدیہ سے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح جو آنے والا تھا وہ آ گیا، اس پر آگے تبلیغ چلتی۔ امیر صاحب کہتے ہیں کہ میں انہیں کہا کرتا تھا کہ تم نسندے بیمار ہو، لیکن اس کے اتیرکت
تبلیغ کا ذریعہ بن رہے ہو، اور بڑے پرسن ہوتے تھے اس بات پر۔ پھر صدر خدام الحمدیہ بیلجیم لکھتے ہیں، ان کو خلافت سے اتیادک پریم تھا۔ ایک دن کہتے ہیں، میں نے اطفال اور وقف نو کی کلاسز میں خلیفہ وقت کو پتر لکھنے کے لیے کہا۔ پتر لکھوائے تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، مربی صاحب مجھے اردو میں پتر لکھنا نہیں آتا، مجھے آپ لکھ کر دیں، میں نقل کر لوں گا، پھر اس کو دیکھ دیکھ کے ہاتھوں سے لکھوں گا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ باقی بچے ڈچ میں لکھ رہے ہیں، تم بھی لکھ دو۔ یہ جامعہ آنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے اتر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا پتر سیدھے خلیفہ وقت تک پہنچے اور وہ میرے لیے دعا کریں۔ پھر یہ کہتے ہیں مربی صاحب کے مقصود عزیزم پریہ رؤف بن مقصود جو کھڑے ہو کر یہ عہد کرتے تھے کہ میں اپنی جان اور مال اور وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے سدیو تیار رہوں گا، انہوں نے یہ عہد انتم سانس تک پورا کیا، اور بہت بڑی تعداد ان کی غیرز جماعت بیلجیم دوستوں کی تھی، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں بلک بلک کر روتے دیکھا ہے۔ جب میں نے ایک دوست سے پریہ رؤف بن مقصود کے بارے میں پوچھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ آج ہمارا بہت ہی پریہ اور خیال رکھنے والا متر ہم سے جدا ہو گیا۔ کہتے ہیں ایسے ہمدرد دوست بھی کسی کو ملتے ہیں۔ پھر تبلیغ کا بڑا شوق تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جہاں کچھ دفعہ دوسرے لوگ ہچکچاتے تھے مسیح حیض کم کی ہم نے تحریک شروع کی تو یہ پکڑ کر لوگوں کو لے کے آتے تھے اور تبلیغی لٹریچر دیتے تھے اور بات چیت کرواتے تھے اور مہمانوں کی جان پہچان بھی کرواتے تھے۔ تبلیغی بیٹھکوں میں مہمان بھی لے کے آتے تھے۔ بہرحال یہ کہ اب جامعہ پاس کرنے سے پہلے ہی بہترین مربی اور مبلغ تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کی حکمت سوئم جانتا ہے۔ کئی دفعہ بہترین انسانوں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے شمع اور کرپا کا وہوار فرمائے اور درجات بلند کرے اور ان کے ماتا پتا کو بھی صبر اور حوصلہ پردان کرے۔ دوسرا جنازہ ظفر اقبال قریشی صاحب کا جو پورو نائب امیر ضلع اسلام آباد تھے، یہ 3 ستمبر کو 87 ورش کی آیو میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مخلص خاندان سے ان کا سمبند تھا۔ آپ کے دادا عبید اللہ قریشی صاحب مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں نے 1904 میں بیعت کی تھی۔ آپ کی جو پتنی تھی ہیں امت الحمید صاحبہ، ان کے دادا حضرت خلیفہ نور الدین صاحب بھی حضرت خلیفۃ المسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ یہ خلیفہ نور الدین ہیں اور ان کا نام ہے خلیفہ نور الدین، حضرت خلیفۃ الاول کا نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب تحفہ گل اڈویہ میں محلہ خانیار سری نگر کشمیر میں استھت قبر مسیح کی اپستھی کی جانچ کرنے کے لیے سلسلہ میں آپ کی سیوا کا وشیش طور پر ورنن فرمایا ہے۔ قریشی ظفر اقبال قریشی صاحب نے پرارمبھک شکشا امرتسر میں حاصل کی، پھر پارٹیشن جب ہوئی ہندو پاکستان کی، اس سمے انہوں نے پنڈی آ کے پھر وہاں سے میٹرک کیا، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈگری لی، پھر سرکاری نوکری میں چلے گئے، پھر یونان سے MSc کی ڈگری پراپت کی۔ انہوں نے اس کے پشچات 94 میں چیف انجینئرنگ کی حیثیت سے سرکاری سروس میں تھے۔ ٹیکسلا میں انہوں نے چیف کے پد سے خدمت انجام دی۔ 94 میں ریٹائر ہوئے چیف انجینئر کے پد سے۔ اس کے بعد یہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور وہاں وبھن جماعتی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور پھر یہ 98 میں نائب امیر بنائے گئے اور دوران میں استھاناپن امیر بھی بنتے رہے، اور بھن وقتوں میں 2019 تک 21 ورش سے ادھک سمے تک نائب امیر کے پد سے انہوں نے کام کیا۔ نرنترتا سے بیماری کے باوجود بڑی آیو میں روگ لاحق ہو گئے تھے۔ مسجد آتے اور اپنا پرتی دن کا کاریہ کرتے، بہت بولنے والے اور صاحب الرائے تھے، اور انتظامی وبھاگ میں بھی کافی تجربہ تھا۔ بڑی سنجیدگی سے ساودھانی سے کام کرنے والے، جماعتی پیسے کا درد رکھنے والے اور بہت احساس کرنے والے تھے۔ میں جب ناظر اعلیٰ تھا اس وقت میں نے دیکھا ان کو قریب سے، ماشاءاللہ بڑی بے نفسی اور ونمرتا سے یہ کام کرتے تھے، اور اپنے چھوٹوں کو بھی جو ان کے افسر تھے عمر میں بہت زیادہ چھوٹے تھے ان کو بھی پورن اطاعت کیا کرتے تھے۔ ان کے پیچھے
رہنے والوں میں پتنی امت الحمید ظفر صاحبہ کے اترکت 4 بیٹیاں شامل ہیں: امت الرشید صاحبہ، ڈاکٹر صدف ظفر صاحبہ، شازیہ چودھری صاحبہ اور عائشہ طارق صاحبہ۔ ایک کینیڈا میں ہیں، باقی لاہور میں ہیں۔ ایک پتری عائشہ ظفر کہتی ہیں کہ بچپن میں جب اسکول جانا شروع کیا تو سالانہ پریکشا سے پورو خلیفۃ الوقت کی خدمت میں میری طرف سے دعائیہ پتر لکھتے، پھر جب پوزیشن آتی تو پناہ پتر لکھتے اور جب اس کا اتر آتا تو پڑھ کر سناتے، پھر جب بڑی ہوئی تو مجھے سوئم پتر لکھنے کی نصیحت کرتے اور اس کا پتر خاکہ بنا کر دیا کرتے۔ اسی طرح اتیادک پیار سے چھوٹی آیو میں ہی میرے دل میں خلافت سے پیار اور جنون پکا کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم اور مغفرت کا وہوار فرمائے اور درجات بلند فرمائے اور پیچھے رہنے والوں کو بھی صبر اور سکون پردان فرے۔ اگلا جنازہ ہے آنریبل کابینہ کاواجہ کاٹا صاحب، سینیگال کا، جو 24 اگست کو 50 ورش کی آیو میں فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے بہادر اخلاص رکھنے والے ویکتی، خلافت سے پریم کرنے والے، جماعتی غیرت رکھنے والے، خدمت کا جذبہ رکھنے والے، قربانی کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے تھے اور بڑی نمایاں وشیشتائیں تھیں یہ ان کی۔ جماعتی مہمان نوازی پر تکلف کرتے، سدیو یہ اچھا و کوشش ہوتی کہ جب تک جماعتی فرد ان کے ریجن میں ہے آپ ہی ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ یدی مہمانوں نے کبھی باہر سے کھانا کھا لیا تو آپ ناراض ہوتے تھے کہ مجھے کیوں افسر نہیں دیا گیا۔ مہمانوں کے لیے اپنے کمرے کو خالی کر دیتے اور ہر سہولت پہنچایا کرتے تھے۔ سوشلسٹ پارٹی کی طرف سے چناؤ میں حصہ لے کر 18 ورش تک ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر رہے۔ ایک مخلص باوفا احمدی تھے۔ جب تک جماعت رجسٹر نہیں ہوئی تھی جماعت کی پراپرٹی ان کے نام پر تھی۔ مشنری انچارج لکھتے ہیں کہ جب 2012 میں سینیگال آیا اس کے بعد جماعت رجسٹر ہو گئی تو مرحوم نے فرمانے لگے جیون کا پتہ کوئی نہیں، آپ ترنت یہ امانت جو پراپرٹی ہے جماعت اپنے نام کروائے۔ جماعت کے اور جب بھی مشکل وقت پیش آیا لکھتے ہیں کہ بچاؤ کے لیے سدیو پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ ایک مشنری سے بڑھ کر کام کرنے والے تھے۔ لمبا عرصہ جماعت احمدیہ جوتھا ٹمبا کانڈرا ریجن وہاں کے صدر کے طور پر خدمت بجا لاتے رہے۔ مرکزی عملہ کے طور پر سیکرٹری امور خارجہ خدمت کی توفیق پائی۔ مرتیو سے پورو 3 ایکڑ کھیتی کی زمین جماعت کو اسکول کے لیے پیش کی۔ اسی طرح 3 ایکڑ کھیتی کی زمین آپ نے جماعتی ریجنل مشن ہاؤس کے لیے بھی رکھی اور فوت ہونے سے پورو 6 ایکڑ کے کاغذات ہمارے مبلغ ڈیکو میر صاحب کے سپرد کی۔ یہ جماعت کی امانت ہے، سنبھال کر رکھیں۔ اور پھر کہنے لگے میں گرنی کناکری جا رہا ہوں، مجھے آشا نہیں کہ واپس آؤں گا۔ یہاں جلسے پر بھی آتے رہتے تھے، کئی بار آئے جلسے پہ، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے زمانہ سے۔ انتم بار 2019 کے جلسے میں بھی شامل ہوئے، مجھے بھی ملے اور امیر صاحب کو کہنے لگے کہ جیون کا بھروسہ کوئی نہیں وہاں کے اپنے استھانی امیر کو کہ میری اچھا ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے بیٹھوں تاکہ ادھک سے ادھک دیکھ سکوں، اور بیٹھے رہے۔ بعد میں ملاقات میں کہنے لگے کہ میرا ادیشیہ پورا ہو گیا۔ مولانا منور خورشید صاحب کہتے ہیں کہ سینیگال میں بہت سویکرت سیاسی اور انتظامی شخصیت تھے۔ ان کی سینیگال کی پرسدھ شخص تنابا کونڈا سے تھا۔ ان کا سمبند معروف شہر تنابا کونڈا سے ان کا سمبند تھا اور سیاسی خاندان تھا ان کا۔ بنیادی طور پر شکشا وبھاگ سے جڑے تھے، بعد میں سیاسی میدان میں آ گئے۔ 95 میں آنریبل جگ جین ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے دوارا جماعت کا سندیش ان کو پہنچا۔ پھر جلد ہی اللہ تعالیٰ نے دل کی گانٹھ کھول دی، جس کے پشچات ہردے کی پرسنتا اور ہاردک سنتشٹی کے ساتھ بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گئے۔ سینیگال میں پرارمبھ میں بیعت کرنے والے زیادہ تر مزدور پیشہ تھے یا زمیندار تھے جو حسب توفیق مالی قربانی کرتے تھے۔ جب آپ نے بیعت کر لی تو اللہ کے فضل سے ہمیشہ دل کھول کر مالی قربانی پیش کرنے کی توفیق پائی۔ بہت نڈر بہادر احمدی تھے، دعوت اللہ کا ایک جنون تھا، ہر ملنے والے کو دعوت حق دیتے، یہاں تک کہ پردھان منتری کو بھی جماعت کا پریچے کرانے کی توفیق ملی۔
مرحوم کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، ہر ملنے والے تک سندیش پہنچانے کی کوشش کرتے، ہر سمے ان کی گاڑی میں جماعتی لٹریچر بیت فارم اپستھت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا وہوار فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی نسل میں بھی یہ اخلاص وفاداری جاری رہے، ان کو احمدیت سویکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نہیں احمدی۔ اگلا جنازہ ہے مکرم مبشر لطیف صاحب، ایڈوکیٹ تھے سپریم کورٹ کے، آج کل کینیڈا میں تھے، پہلے لاہور میں رہے ہیں۔ یہ 5 مئی کو ان کا دیہانت ہوا تھا 85 ورش کی آیو میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت احمدیہ سے اتیادک پریم تھا۔ ان کے نانا محترم شیخ مہر علی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بہت قریبی دوست تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے گھر ہوشیارپور میں چلہ کاٹا، جس کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ مصلح موعود کی عظیم الشان پیش گوئی پردان فرمائی۔ 17 ورش تک یہ مبشر لطیف صاحب فیصل ٹاؤن لاہور کے صدر جماعت رہے۔ پاکستان میں جماعت کے وکلاء کی جو ٹیم تھی اس میں یہ شامل تھے۔ اس بات پر گرو کرتے تھے کہ کئی بار جیل میں رہنے والے اور رہنے والے لوگوں کی خدمت کرنے کا افسر ملا ان کو۔ ان 3 وکلاء میں سے ایک تھے جنہیں 1974 میں جماعت پرتیندھتو کرنے کا افسر ملا۔ 40 ورش تک پنجاب یونیورسٹی میں شکشک اور ادھیاپک کے کرتویہ انجام دیتے رہے۔ بطور ادھیاپک کے کرتویہ انجام دیتے رہے۔ یہ لاء کالج میں پڑھاتے بھی تھے۔ یونیورسٹی کے لاء کالج میں لاہور کے مسجد ماڈل ٹاؤن پر جب حملہ ہوا تو اس وقت یہ وہاں اپستھت تھے۔ یہ تو اللہ کا فضل سے سرکشت رہے، لیکن ان کے چھوٹے بھائی نعیم ساجد صاحب اسی سمے اسی افسر پر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بھی کینیڈا چلے گئے۔ صوم و صلات، نماز قرآن کے پابند تھے، تہجد کے بھی بڑے پابند تھے، قرآن کریم سے اتیادک پریم کرنے والے تھے، اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ پیچھے رہنے والوں میں پتنی کے اترکت 6 بیٹیاں اور کافی نواسے نواسیاں اور پڑ نواسیاں چھوڑے ہیں۔ ملک طاہر صاحب امیر جماعت لاہور لکھتے ہیں، محترم بیرسٹر مبشر لطیف صاحب ایک یوگیہ اعلیٰ تعلیم یافتہ وکیل تھے۔ یہاں سے بھی انہوں نے لاء کی ڈگری پراپت کی تھی اس زمانے میں، اور جن کو جوڈیشری میں بہت سمان تھا۔ جماعتی مقدمات کے سلسلہ 1984 کے بعد ہمارے نوجوانوں کے ورد جب کلمہ طیبہ کے بارے میں کیس بنے تو ان کی پیشی عام مجسٹریٹ کی عدالت میں ہو رہی تھی۔ کو مبشر صاحب ہائی کورٹ سے نیچے کی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے، لیکن جماعت کے خاطر مجسٹریٹ کے سامنے بھی پرستت ہوتے رہے اور جماعتی مقدمات میں نسوارتھ خدمت کیا کرتے تھے۔ اتیادک قانونی مشورے دیتے تھے۔ بہت سے مجسٹریٹ بھی، باقی جج بھی ان کے چھاتر ہیں، لیکن کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ ان کے شاگردوں کے سامنے بھی پیش ہونے کا عام طور پر مجسٹریٹ کی عدالت میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے وکیل پیش نہیں ہوتے۔ مبارک طاہر صاحب مشیر قانونی ان کے کہتے ہیں کہ مبشر لطیف صاحب کی جماعتی خدمات کا سلسلہ 1974 سے شروع ہوا۔ آپ نے سمدانی کمیشن میں غیر از جماعت وکیل اعجاز حسین بٹالوی صاحب کو بھی اسسٹ کیا۔ 84 کے آرڈیننس کے ورد جو کہ شرعی عدالت میں دائر کیا گیا تھا، اس کے پینل میں بھی مبشر لطیف صاحب شامل رہے۔ منصفانہ قانون کے تحت تو اس پر کچھ نہیں ہونا تھا اور یہ پتہ تھا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اور ساتھیوں کے ان کی بڑی محنت سے یہ سارا کیس تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کے پریجنوں کو بھی ان کے نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ بھی ہوگا ان سب کا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر